بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاروق حق و باطل امام الہدیٰ، فاروق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج 26 ذی الحجہ کا دن ہے، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آج ہی کے دن ہوا، اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور آپ کی تدفین ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار شانوں میں سے صرف ایک شان آپ کے فاروق ہونے کے حوالے سے اس پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے ہی ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اور سارے ہی جنت کی راہ چلنے والوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور سارے ہی اہل ایمان کے لیے نمونۂ ایمان ہیں۔ مگر ان تمام صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل میں فرق کرنے کی خصوصی شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا، اور امت نے پھر انہیں فاروق اعظم تسلیم کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام اور کفر میں اور حق اور باطل میں واضح فرق ہو گیا۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ابھی 40 کی تعداد کو نہیں پہنچے تھے اور دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، جب میں وہاں پہنچا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، بے شک ضرور ہم حق پر ہیں۔ کہا، حضور جب ہم حق پر ہیں تو ایسے سچے دین کو ماننا اور اس میں عبادت کرنا چھپ کر کیوں کریں؟ حضرت عمر فرماتے اس کے بعد
دار ارقم سے مسجد حرام کی طرف اہل ایمان کی 2 صفیں لگ گئی. ان میں ایک میں سب سے آگے امیر حمزہ تھے اور دوسری میں سب سے آگے میں عمر تھا. اور جب یہ 2 رویہ صفیں دار ارقم سے مسجد حرام تک پہنچی تو قریش نے اور مشرکین مکہ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں یوں حرم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں ایسا صدمہ پہنچا جیسا کبھی نہیں پہنچا تھا. اور اس وقت ہم نے کھل کر کے اللہ کو سجدہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی دن مجھے فاروق کا خطاب عطا فرمایا. عمر تیرے ذریعہ اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا. حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین ہمیں عمر ابن خطاب کے بارے میں کچھ بتائیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر ایک ایسے انسان ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے فاروق رکھا ہے کیونکہ ان کے ذریعہ حق اور باطل میں فرق ہو گیا. ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر آئیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل نے کہا حضور یہ میں آیا ہوں اور یہ جو آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں کیا یہ عمر ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں یہ عمر ہیں. پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے عمر کی شان امت تک پہنچانے کے لیے جبریل سے کہا جبریل بتاؤ کیا عمر کا آسمان میں بھی نام ہے؟ زمین پر تو ان کا بڑا نام ہے، کیا آسمان میں بھی عمر کا نام ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا، حضور ان کا آسمان والا نام زمین والے نام سے زیادہ مشہور ہیں اور اللہ نے آسمانوں میں ان کا نام فاروق رکھا ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں فاروق کا خطاب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اس طرح یوں دیکھیں کہ حضرت عمر کا فاروق ہونا یہ خطاب اللہ نے بھی عطا فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی عطا فرمایا اور اللہ نے اسی نام کو آسمانی دنیا میں مشہور کر دیا کہ عمر کا نام فاروق ہیں. اب عمر فاروق کیسے بنے؟ یہاں تو اب نام کیا ہوتا ہے اور کام کیا ہوتا ہے، مگر عمر کی شان یہ ہے کہ جن کے کام کی بنیاد پر اللہ رسول نے جنہیں فاروق کا خطاب دیا تو پھر انہوں نے حق اور باطل میں فرق کیسے کیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل میں جو فرق کیا نا، اس فرق کا اظہار کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما اسلم عمر، جس گھڑی عمر اسلام لائے، قال المشرکون، تو مشرکین بول پڑے قد انتصف القوم منا اليوم، یہ 40 ہو کر کے بھی آج ہمارے برابر ہو گئے. یعنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف 5000 اور دوسری طرف 5 ہو اور چھٹا بندہ 5 میں مل جائے اور ادھر 5000 کہنے لگے کہ یہ ہمارے برابر ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے جس گھڑی عمر نے کلمہ پڑھا قد انتصف القوم من اليوم،
تو حق کے غلبے کا یوں اظہار ہوا، باطل کے بطلان کا یوں اظہار ہوا کہ مشرکین پکار اٹھے یہ 40 ہو کر کے بھی آج ہمارے آدھے آدھے ہو گئے ہیں۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ان کان اسلام عمر لفتحا، عمر اسلام لائے یہی مسلمانوں کی فتح ہے، عمر کا اسلام لانا ہی اسلام کی فتح ہے۔ عمر نے قبول کیا کہ اسلام فاتح بن گیا۔ اور آگے عبداللہ ابن مسعود فرماتے وَهِجْرَتُهُ لَنُصْرًا، اور عمر کا ہجرت کرنا یہ اسلام کی مدد ہے، وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةٌ، اور عمر کی خلافت یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اور اب جملہ سننا جو اصل موضوع کی ریلیٹڈ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر، خدا کی قسم ہمیں بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، مگر جب عمر اسلام لائے تو ہم نے کھل کر عبادت کا آغاز کر دیا۔ یہ ہے حق کا اظہار، یہ ہے باطل کو ذلیل کرنا۔ اور حضرت عمر فرماتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین، ہم غالب ہو کر کھلے عام کعبہ کے قریب عبادت کی طاقت نہیں رکھتے تھے، مگر جس گھڑی عمر اسلام لائے ہم فاتح بن گئے، جس گھڑی عمر اسلام لائے ہم غالب آ گئے، جس گھڑی عمر اسلام لائے حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ اور جس عمر کے اسلام لانے پر ہی اتنا بڑا انقلاب آ گیا، ایک ایک لفظ چھوٹنے نہ پائیں۔ یہ علماء اور اہل علم محسوس کر سکتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ عمر فاروق ہیں اور فاروق اعظم ہیں، صرف ایک عمر کی ذات پر اگر کلمہ پڑھنے والے جمع ہو جائیں کہ چلو ہم اپنی اپنی باتیں چھوڑ دیں اور عمر کی بات پر جمع ہو جائیں، تو خدا کی قسم عمر نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جس طریقے پر چل کر کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہم بنے ہیں۔ وہ کیا ہے حضرت عمر کا طریقہ؟ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے والذی نفسی بیدہ، دھیان سے، اس ذات کی قسم، یہ نبیوں کے امام فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر تو جب بھی کسی رستے پر چلتا ہے تجھے دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے، جب کبھی جب کبھی تو جس راستے پر چلتا ہے تجھے دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، تیرے راستے پر چلنے کی شیطان میں جرأت نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جنوں والے شیاطین بھی اور انسانوں والے شیاطین بھی عمر کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جنوں کے شیطان بھی اور انسانوں میں جو شیطان ہے وہ بھی، انی لانظر قد فروا من عمر، سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں عمر وہ تجھے دیکھتے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تجھ سے خوف محسوس کرتا ہے، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کہ جس راستے پر عمر چلتے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اس کی شرح کیا کی ہے مفسرین نے؟
فرماتے فالشیطان یہرب من الطریق الذی یسلکہ عمر بن الخطاب، فرماتے عمر کو دیکھ کر جو شیطان بھاگتا، اس کا مطلب یہ ہے جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پر نہیں چلتا ہے۔ اور او ان عمر بن الخطاب فارق سبیل الشیطان وسلک طریق الرشاد، فرماتے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عمر نے شیطان کی راہ اور حق کی راہ میں فرق کر دیا ہے۔ تو اب توجہ سے، دھیان سے، دل دماغ حاضر رکھ کر کے ان جملوں کو قیمتی سمجھ کر کے اپنے دل و دماغ میں جگہ دو۔ سرکار نے فرمایا عمر فاروق ہیں، اللہ نے فرمایا عمر فاروق ہیں، جبریل نے کہا آسمانوں میں عمر فاروق ہیں، سرکار فرماتے عمر تیرے حق اور باطل میں فرق کی شان یہ ہے کہ تو راستہ چلتا ہے تو باطل پر لانے والا شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب پوری تاریخ عمر کو پڑھو، پوری سیرت عمر کو پڑھو، علم غیب کا عقیدہ اٹھاؤ تو عمر کا کیا عقیدہ ہے؟ بخاری میں ہے، عمر ابن خطاب راوی ہیں، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، فجر کی نماز کے بعد حضور منبر پر کھڑے ہوئے اور حضور نے کائنات کا علم بیان کرنا شروع کیا۔ ظہر کی نماز ہوئی، پھر سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے، عصر تک بیان کیا، عصر بعد کھڑے ہوئے مغرب تک، مغرب بعد کھڑے ہوئے عشاء تک۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں قیامت تک کوئی پرندہ آسمان میں پر مارنے والا ایسا نہیں تھا کہ حضور نے ایک ہی نشست میں اس کا علم ہمیں عطا نہ کر دیا ہو۔ یہ ہے عمر کا رستہ کہ قیامت تک کی ہر گھڑی کا علم، غیب کا، شہادت کا سارا اللہ نے حضور کو دیا ہے۔ اور سرکار فرماتے عمر تیرے راستے پر شیطان نہیں چل سکتا۔ یہ ہے عمر کا رستہ کہ نبی کے لیے قیامت تک کا علم غیب عمر نے ذکر کیا، تو یہ ہے عمر کا رستہ۔ اب ان سے ضد نہ کرو کہ تم کیوں نہیں مان رہے ہو، وہ کیسے مانے؟ سرکار نے فرمایا عمر تیرے رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ اور پھر وسیلے کی بات ہو تو حضرت عمر کی تو شان یہ ہے، آپ کے دور خلافت میں قحط سالی ہو گئی، ایک بندہ سرکار کے مزار پر حاضر ہو گیا، رو رو کر دعا کی، سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا عمر سے کہنا جلد بازی نہ کرے، ان قریب بارش ہوگی۔ جب اس نے جا کر اپنا خواب حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ نے کہا مجھے اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہے، تو وہ جنہوں نے دربار رسالت میں جا کر بارش طلب کی تھی اس کو حضرت عمر نے ثابت اور برقرار رکھ کے بتایا کہ نبی سے مانگنا یہ عمر کا رستہ ہے اور عمر گا۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف حضور کا وسیلہ، عمر تو حضور کی ہر نسبت کا بھی وسیلہ مانگتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے مسجد جا رہے تھے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پرنالے سے کچھ پانی گرا جس کے ساتھ خون بھی ملا ہوا تھا، حضرت عمر کے کپڑوں پر گرا، آپ واپس گر گئے، کپڑے بدلے اور آ کر کے کہا یہ پرنالہ نکال دو، اور پرنالہ نکال دیا گیا۔ نماز کے بعد واپس آئے تو حضرت عباس نے پوچھا کہ یہ پرنالہ گھر کا کس نے نکالا؟ کہا یہ عمر نے نکالا۔ کہا بلایا جائے عمر کو، حضرت عمر حاضر آئے، تشریف لائیں، کہا عمر یہ پرنالہ جو تم نے نکالا ہے یہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور اسے وہیں لگا دو جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے لگایا تھا۔ جی پرنالہ جہاں لگایا ہوا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اس نشانی کو نہ مٹنے دینا یہ عمر کا رستہ ہے۔ اور جہاں نبیوں کے امام نے 25 سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں گزارے، اس نشانی کو مٹا دینا یہ عمر کا رستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اب محسوس کرتے چلو، حضرت عمر نے
حضرت بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی، اے اللہ ہم تیرے محبوب کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں اور آج تیرے محبوب کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو وسیلے سے بزرگوں کے دعا کرنا یہ عمر کا رستہ ہے۔ اب جو وسیلہ نہیں مانتا اس سے جھگڑو نہیں، اس لیے کہ عمر کے رستے پر شیطان نہ چل سکے گا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اللہ اکبر، میں کیا باتیں گناؤں، کتنی باتیں گناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کی تدفین ہوئی اور تدفین کے بعد کتنے سال گزرے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفنا دیا گیا اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا، اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا، اس حجرے میں ایک دیوار گر گئی، اور دیوار جب گری تو ایک پاؤں نظر آنے لگا، اور جب وہ پاؤں نظر آیا تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک ہے۔ مگر بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائز، اللہ اکبر، مگر کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ قدم کس کا ہے۔ تو حضرت ہشام اپنے والد حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عروہ آئے جو جانتے تھے، انہوں نے اس نکلے ہوئے ظاہری قدم کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ کتنا زمانہ بیت گیا تھا عمر کے دفن ہونے کے بعد، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب کے دفن ہونے کے 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ 70 برس گزرنے کے بعد اگر عمر کا جسم سلامت ہے تو عمر قبر میں لیٹے لیٹے بھی بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ نبیوں کا اور ان کے غلاموں کا جسم فنا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس عقیدے کو مانے وہی تو جو عمر کے رستے پر ہے، وہ کیوں مانے اس رستے کو جو شیطان کے رستے پر ہے؟ سرکار پہلے ہی بتا گئے ہیں عمر جس رستے پر تو چلتا ہے اس رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر نے، اب لوگ نبی کے بارے میں کہ یہاں سے تم سلام پڑھتے ہو تو وہاں سنتے ہیں حضور، حضرت عمر نے منبر رسول سے یا ساریہ الجبل کہہ کر سینکڑوں میل دوری پر جنگ میں مصروف حضرت ساریہ کو خطاب کر کے یہاں سے پیغام پہنچا دیا، اور وہاں انہوں نے سن بھی لیا عمر کی آواز کو۔ تو عمر نے بتا دیا میرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے آواز سن بھی لیتے ہیں، پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ وہ مانے جو عمر کے رستے پر ہے، اور جو عمر کے رستے پر نہیں ہے وہ شیطان کے رستے پر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا پاور تو یہ تھا کہ دریائے نیل میں پانی خشک ہو گیا، پرچی لکھ کر کے دے دی، جاؤ پرچی کورید کر مٹی میں ڈال دینا۔ صبح دیکھا تو 16 انچ پانی اس کے اوپر آ چکا تھا۔ تو یہ عمر کا رستہ ہے کہ اللہ اپنے صالحین بندوں کو اختیار دیتا ہے، عمر کے اس رستے کو وہ مانے جو عمر کے رستے پر ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ محمد اور علی جن کا نام ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ عمر کے رستے پر کیسے چلیں؟ جبکہ سرکار نے فرمایا عمر کے رستے پر تو شیطان نہیں چل سکے گا۔ 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہو، یا متع کے حرام ہونے کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ درجنوں مسائل ہوں، اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارنا ہو، ایسے تمام مسئلوں میں حضرت عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا عمل کر کے کہ میرا رستہ یہ ہے، اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ میرے اس رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ خوش قسمت ہیں اہل سنت و جماعت جو اسی رستے پر ہیں جس رستے پر عمر چل چکے ہیں، جو رستہ ہمیں حضرت عمر نے بتایا ہے۔ چونکہ جمعہ میں وقت مختصر رہتا ہے تو
بات تفصیلی ہو نہیں پاتی۔ انشاءاللہ الرحمن میں اس ہفتہ واری سنی اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رویوار کو عصر کی نماز کے بعد اس اجتماع میں ضرور شریک ہوں اور حضرت عمر فاروق اعظم کی عظمت و شان سے محظوظ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔